اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ازات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک و نارک، اے خاتون اپنے شوہر کا خیال رکھ، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک مسلمان عورت شادی کے بعد اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنے شوہر کو سکون دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ معاف کرنا، آج ایکسٹرا میریٹل افیئر سماج میں بہت تیزی سے پنپ رہے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے ناجائز تعلقات بہت تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی جائز خواہشات کی تکمیل میں روڑا بنتی ہیں۔ یاد رکھو، شادی کا اور نکاح کا یہ بندھن زندگی کو غم سے دور کرنے کے لیے اور زندگی میں سکون لانے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی پر درود پڑھنا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لی جائے کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ نعوذ باللہ یہ نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ واللہ ہمارے تو مسلک اور منہج کی یہ خاصیت ہے، ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے تابعین اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی اس بنیاد پر ترک کیا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں پیارے نبی کی صحیح حدیث مل گئی۔ میرے بھائی، اہل حدیث کے اوپر اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے، واللہ ہمارے مسلک و منہج کی بنیاد محبت رسول پر ہے، اور کیوں نہ ہو، محبت رسول کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی میں اپنے دعا کا اور اپنے وظیفہ کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے دعا کا یا اپنے وظیفہ کا 1/4 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی، لیکن اور زیادہ کر لو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے وظیفے کا آدھا حصہ، یعنی دعا کے لیے وظیفہ کے لیے کوئی وقت خاص کر لیا، اب اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2/3 کر لوں، 2/3 کر لوں، آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے اپنا اس پورا وقت اپنا خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب، اگر تم اتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑھو گے تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ کیا معاف ہو جائیں گے۔ پیارے نبی پر درود پڑھنا یہ اتنی فضیلت کا اور اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے رنج و غم کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزو، رنج و غم کو دور کرنا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن کو شاید رمضان میں چھوا تھا۔ اس موبائل کے بغیر ہم 1 منٹ نہیں رہ سکتے، مگر قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں اترا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھوایا ہے۔ پتہ یہ کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے نبی کو تسلی دی جاتی تھی، قرآن کی وہی آیتیں آج ہمیں بھی تسلی دیں گی، آج ہمارے بھی غموں کو دور کریں گی۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو میرے بھائیوں۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی، زندگی میں شاعر کہتا ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا۔ اگر آپ ایسی زندگی کے تصور کر رہے ہیں جہاں آپ کے سارے خواب پورے ہو جائیں، ساری وشز پوری ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں قناعت سیکھیے، زندگی میں قناعت سیکھیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہونے کا ہنر سیکھ لیجئے۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ आ जाएं तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और आदम के बेटे के मुंह को अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती है। लालच का घड़ा कभी नहीं भर सकता मेरे भाई। अल्लाह ने अगर आपको बहुत दौलत नहीं दी है, बहुत आपको दुनिया की नेमतें नहीं मिली हैं, सिर्फ 3 नेमतें अगर आपको मिली हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूत यौमिही फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफिरिहा। 3 नेमतें जिसको मिल गई, 3 नेमतें, अपने घर में अमन के साथ है, बदन में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और 1 दिन का खाना उसके पास है, अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया की सारी नेमतें उसको मिले। अगर अपने बीवी बच्चों के हल्की फुल्की बीमारियों पर आपको तकलीफ और गम हो लायक होता है, इसी मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपना घर बार छोड़ के अपने उस मरीज के पीछे लोग कैसे परेशान हैं और कैसे जिंदगी और मौत की जिद्दोजहद जारी है। मेरे भाई, अगर हम सिर्फ अपने नफ्स पर गौर करें, अल्लाह ने हमें बहुत सारी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिससे दूसरे लोग महरूम हैं। इसलिए कनात सीखें। अल्लाह के नबी ने बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताया। आपने फरमाया, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से कमजोरों को देखो, अपने से कमतर लोगों को देखो, अपने से ऊपर के लोगों को मत देखो। जब अपने से कमजोर को देखोगे, फ़इन्नहु अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, तब अल्लाह की नेमत को तुम हकीर नहीं समझोगे।